یہ ہمارا چھٹا سبق ہے سورہ رات کا غالباً۔ تو ہم نے آیت نمبر 35 تک ترجمہ پڑھ لیا تھا، تفسیر جو ہے وہ تھوڑا پیچھے ہیں، انشاءاللہ وہ بھی آج کور کر لیں گے۔ اب پہلے آگے جو آیات ہے آیت نمبر 36 اور 37 ان کی تلاوت کر لیتے ہیں اور ترجمہ اور تفسیر بیان کر لیں گے آج انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین آتیناہم الکتاب یفرحون بما انزل الیک ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ، ابھی آپ کے سامنے سورہ رات کی آیت نمبر 36 اور آیت نمبر 37 تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی، تو ان آیات کا ترجمہ اور تفسیر وہ پہلے آپ کے سامنے بیان کر لیتے ہیں۔ والذین، اور جو لوگ، آتینا واحد متکلم فعل ماضی معلوم کا صیغہ ہے، ہم نے دی ہم انہیں، آتینا ہم نے دی ہم انہیں، جس طرح آتا ہے آتو الزکاة زکوٰۃ ادا کرو، اسی سے ہے آتینا ہم نے دی انہیں الکتاب کتاب، اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے یفرحون، فرح یفرح کا معنی ہوتا ہے خوش ہونا، یفرحون وہ خوش ہوتے ہیں، بما اس چیز پر جو انزل نازل کیا گیا الیکا تیری طرف، ومن الاحزاب من ينکر بعضہ، ومن الاحزاب من کا معنی ہوتا ہے سے، احزاب جماعتوں کو کہتے ہیں، حزب کی جمع، حزب ایک جماعت کو کہتے ہیں، یہ اس کی جمع ہے، پلورل ہے اس، احزاب گروہوں کے، من وہ جو ینکرو انکار کرتا ہے، بعضہ اس کے کچھ حصے کا، تو کیا ترجمہ ہوا؟ یفرحون بما انزل الیک، وہ خوش ہوتے ہیں آپ پر نازل ہونے والی کتاب سے، ومن الاحزاب اور بعض گروہوں میں سے ایسے بھی ہیں، من ینکر بعضہ جو اس کی بعض باتوں کا انکار کرتے ہیں، قل آپ کہہ دیجئے، انما وہ تو صرف امرتو مجھے حکم دیا گیا، امرتو مجھے امر کیا گیا، مجھے حکم دیا گیا، ان یہ کہ اعبدہ میں عبادت کروں، اللہ تعالیٰ کی، وہ تو صرف مجھے حکم دیا گیا کہ میں عبادت کروں اللہ کی، ولا اشرکا اور میں شریک نہ کروں بھی اس کے ساتھ، اللہ کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤں، الیہ اسی کی طرف، ادعو میں دعوت دیتا ہوں، میں اسی کی طرف دعوت دیتا ہوں، وَإِلَيْهِ اور اسی کی طرف مآبی میرا رجوع کرنا ہے، میرا ٹھکانہ ہے، اسی کی طرف میں دعوت دیتا ہوں اور اسی کی طرف میرا ٹھکانہ ہے، وَكَذَلِكَ اور اسی طرح انزلناہ
انزلنا ہم نے نازل کیا، جس طرح آتینا کا معنی ہم نے دیا، انزلنا ہم نے نازل کیا ہو اسے، اور اسی طرح ہم نے اسے نازل کیا حکمن حکم کر کے عربی یا عربی میں، اور اسی طرح ہم نے اسے عربی زبان میں حکم بنا کے اتارا ہے۔ وَلَئِن اور البتہ اگر اتبعتا تو نے پیروی کی، البتہ اگر تو نے پیروی کی اہواءہم ان کی خواہشات کی، اہواءہم ان کی خواہشات کی، بعد بعد ما اس کے جو جا آکا آ گیا تیرے پاس، جا آکا آ گیا تیرے پاس، اگر آپ ان کی خواہشات کی پیروی کرنے لگے اس کے بعد کہ آ گیا آپ کے پاس من العلم علم، ما لکا نہیں ہے تیرے لیے من اللہ اللہ تعالیٰ سے، من ولی کوئی دوست، ولا واقن اور نہ کوئی بچانے والا، یعنی اگر آپ ان کی خواہشات کی پیروی کرنے لگے اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ چکا ہے تو اللہ کے سامنے آپ کا کوئی دوست بھی نہیں ہوگا اور نہ کوئی بچانے والا ہوگا، اللہ کے سامنے نہ تو آپ کا کوئی دوست ہوگا اور نہ ہی آپ کا کوئی بچانے والا ہوگا۔ تو یہ ترجمہ سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ جی، اب سب سے پہلے ہم تفسیر بیان کریں گے۔ کل جو ہم نے آیات پڑھی تھی ترجمہ ہم نے کیا تھا ان آیات کا اور تفسیر رہ گئی تھی، پہلے ان آیات کی تفسیر ہم بیان کریں گے، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد آج جو ہم نے آیات پڑھی ان کی تفسیر آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ کل ہم نے آیت نمبر 31 تک تفسیر جو ہے وہ کر لی تھی، آیت نمبر 32 سے آگے تفسیر ہم نے کرنی ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ پہلے جو ہم اسباق پڑھ چکے ہیں ان کے ساتھ کیا تعلق ہے، اس کا ربط کیا ہے۔ تو اس سے پہلے جو آیات ہم نے پڑھی ہے مشرکین کی تردید کے متعلق دو باتیں آ چکی ہے۔ پہلی بات تو یہ تھی کہ کفار اور مشرکین اللہ کے نبی سے من مانی نشانیاں طلب کرتے تھے اور یہ مطالبہ کرتے تھے صرف عناد اور ضد کی وجہ سے، یعنی کہ کوئی انہیں شک تھا یا شبہ تھا، صرف ضد اور عناد کی وجہ سے ایسا ہوتا تھا۔ ان کا منصوبہ یہ ہوتا تھا کہ اپنی خواہش کی نشانیاں وہ مانگے، جب آپ پیش نہ کر سکیں تو آپ کا مذاق اڑایا جائے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ آپ سے پہلے رسولوں کے ساتھ بھی ایسا ہی ان کا مذاق یہ اڑایا کرتے تھے، یہ ان کی آپ کے ساتھ بدسلوکی کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے ایسے لوگوں کو ایک مقررہ مدت تک کے لیے مہلت دی ہے اور پھر بالآخر انہیں سخت عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ اور آپ کے مخالفین کو بھی سمجھ لینا چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی مہلت سے غلط فائدہ نہ اٹھائیں، ورنہ پہلے جو قومیں گزر چکی ہے ان کی طرح وہ بھی ہلاک ہو جائیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ نے دوسری بات یہ بھی فرمائی کہ ان لوگوں کی بے عقلی کا حال ملاحظہ فرمائے کہ اللہ تعالیٰ کی ہستی ایسی ہے جو ہر چیز پہ قائم ہے، نگران ہے، وہ قادر مطلق ہے، ہر قسم کا تصرف اسی کو حاصل ہے، مگر یہ لوگ اس ذات کو چھوڑ کر دوسری چیزوں کو شریک بنا رہی ہیں، حالانکہ ان شرکاء کا نہ کوئی اختیار ہے اور نہ وہ کسی چیز پر تصرف رکھتے ہیں۔ نہ وہ کسی کی حاجت کو جانتے ہیں
نہ ان کے پاس کوئی علم ہے، وہ تو عاجز مخلوق ہے. تو ظاہر ہے کہ ان کو اللہ کا شریک بنانا یہ کتنی بے وقوفی اور حماقت کی بات ہے. تو اسی بات کو یہاں پہ بیان کیا گیا. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اور البتہ تحقیق مذاق اڑایا گیا برسول ان بہت سے رسولوں کا، من قبل کا آپ سے پہلے. بتایا مطلب کہ یہ تو پرانے جاہلوں اور کافروں کا دستور اور طریقہ ہے کہ وہ اپنے انبیاء کو تمسخر کا نشانہ بناتے رہے ہیں. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، آپ تسلی رکھیں. یہ لوگ اپنا کام کرتے رہیں گے لیکن ان کو کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی. مسئلہ یہ ہے کہ کسی مسلمان کا مذاق اڑانا کبیرہ گناہ ہے، حرام ہے. ترمذی شریف کی روایت میں آتا ہے وَلَا تُمَارِّ أَخَاكَ وَلَا تُنَازِعْ، اپنے بھائی کے ساتھ جھگڑا نہ کرو اور نہ اس کے ساتھ استہزاء کرو. اور فرمایا کہ ایسا وعدہ بھی نہ کرو جسے پورا نہ کر سکو. لیکن یہ خرابیاں ہمارے معاشرے میں موجود رہی ہے. جب موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو گائے ذبح کرنے کا حکم دیا تو وہ کہنے لگے کیا تو ہمارے ساتھ مذاق کرتا ہے، ٹھٹھا کرتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، سورہ بقرہ کی آیت ہے. اعوذ باللہ، اللہ کی پناہ کہ میں جاہلوں میں سے بن جاؤں. کیونکہ مذاق اڑانا یہ تو جاہلوں کا کام ہے، میں تو اللہ کا نبی ہوں، اس کا حکم پہنچا رہا ہوں. تو غرض ہے کہ عام مسلمانوں کے ساتھ ٹھٹھا کرنا، ان کا مذاق اڑانا جس سے اس کی تحقیر مقصود ہو، یہ حرام ہے. اور اللہ کے نبی کے ساتھ یہ سلوک کرنا یہ تو کفر ہے. نبی کی طرف جھوٹی بات منسوب کرنا حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے. ایک ہوتا ہے مذاق اڑانا اور ایک ہوتا ہے مذاق کرنا، جس کو عربی میں مزاح کرنا کہتے ہیں. مذاق اڑانا جائز نہیں ہے، حرام ہے. اور مزاح کرنا، مذاق کرنا وہ جائز ہے 3 شرائط کے ساتھ، کہ اس میں کوئی دھوکہ نہ ہو، جھوٹ نہ ہو، دوسرے کو ستانا نہ ہو. یعنی آپ مذاق کر رہے ہیں کسی کے ساتھ، اس کی اجازت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مزاح فرمایا ہے. دھوکہ نہ ہو، جھوٹ نہ ہو اور کسی کو ستانا نہ ہو. یہ ہمارے ہاں جو ہم کرتے ہیں مذاق اڑاتے ہیں، کسی میں کوئی عیب ہے، کوئی بری بات ہے، وہ بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں لوگوں کے سامنے. اب مثلا بیچارہ کوئی جو ہے لنگڑا ہے، اسے ہم کہہ کے بلائیں گے اوئے لنگڑے. یا کوئی موٹا ہے، اسے ہم یہ کہہ کے اوئے موٹے یا اوئے کالے وغیرہ. تو یعنی ایک بندے میں عیب موجود ہو اور اس کو ذلیل کرنے کے لیے اس عیب کو ہم بولنا شروع کر دیں جس سے اس سے چڑ ہو جائے، تو یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ آپ سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا. آپ سے پہلے بھی کیا کیا گیا؟ رسولوں کا مذاق اڑایا گیا. فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، تو ڈھیل دی میں نے ان لوگوں کو، کفرو جنہوں نے کفر کیا، میں نے مہلت دی ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا. ثم اخذتهم، پھر میں نے ان کو پکڑ لیا. مہلت مل جانے سے انسان کو مغرور نہیں ہونا چاہیے کہ وہ دندناتا پھرے. اللہ کا قانون یہ ہے کہ وہ مجرمین کو، جرم کرنے والوں کو پہلے مہلت دیتا ہے، پھر جب وہ اپنی نافرمانیوں میں وہ سرکشی کرتے ہیں، باز نہیں آتے، تو پھر ان کو پکڑ لیتا ہے. تو ان کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا میں نے استہزاء کرنے والوں کو پکڑ لیا. ثم اخذتهم فكيف كان عقاب، پھر دیکھو کہ میری گرفت جو ہے کیسی تھی، میں نے ان کو کیسے سزا دی.
نزول قرآن کے زمانے کے لوگوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے، یعنی جس وقت قرآن مجید نازل ہو رہا تھا اس وقت کے لوگوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ تم بھی اللہ تعالیٰ کے قانون مہلت میں ہو، تمہیں بھی مہلت دی گئی ہے، وہ جب چاہے گا پکڑ لے گا اور پھر عبرتناک سزا دے گا۔ پھر آگے ارشاد ہوا افمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، بھلا وہ ذات جو قائم یعنی نگران ہے ہر نفس پر، بما کسبت جو اس نے کمایا ہے۔ قائم کا معنی خود قائم اور دوسروں کو قائم رکھنے والا ہے، نگران کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ آج کل ہمارے ہاں نگران حکومت چل رہی ہے۔ قرآن مجید میں حسید اور وکیل کے الفاظ بھی آئے ہیں۔ کائنات کی تمام چیزوں کی حفاظت کرنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے، وہ ہر چیز کی نگرانی کر رہا ہے، اس کی نظروں سے کوئی چیز اوجھل نہیں ہے۔ سورہ فجر میں ہے ان ربک لبالمرصاد، ان ربک بے شک تمہارا پروردگار، لبالمرصاد البتہ گھات میں ہے۔ جس طرح شکاری اپنے شکار کی گھات میں رہتا ہے، چپکے سے بیٹھا ہوتا ہے، انتظار کر رہا ہوتا ہے، جب شکار کو غافل پاتا ہے تو اسے پکڑ لیتا ہے، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کی گھات اور نگرانی بھی باریک، قائم اور دائم ہے۔ بہرحال فرمایا کہ ہر نفس جو بھی کام کرتا ہے اس پہ اللہ تعالیٰ کی نگرانی اور حفاظت قائم ہے۔ وہ ایسی ذات ہے جو عالم کل ہے، قادر مطلق ہے، مختار کل ہے، وہ ہر جگہ حاضر ناظر ہے۔ تو ایسے ہستی کو چھوڑ کر جعلوا للہ شرکا، جعلوا ان کفار نے بنا لیا للہ اللہ کے لیے شرکا شریک۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی حماقت کی طرف اشارہ کیا ہے اور فرمایا قل اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے ان سے سموہم، سموہم ان شریکوں کے نام تو لو، بھلا بتاؤ تو صحیح کہ وہ کون ہے جنہیں تم نے اللہ کی صفت میں شریک کیا ہوا ہے، اور یہ بھی بتاؤ کہ ان شریکوں کو کیا اختیار حاصل ہے، وہ لوگوں کے نفع نقصان کے کہاں تک مالک ہے۔ یہ کتنی بے وقوفی کی بات ہے کہ لوگوں نے ایسی ہستیوں کو اللہ کا شریک بنایا ہوا ہے جو نہ تو قائم ہے، نہ دائم ہے، نہ عالم کل ہے، نہ قادر مطلق ہے، نہ حاضر ناظر ہے، وہ تو عاجز مخلوق محتاج ہے، تو وہ اللہ کے شریک کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو فرمایا ام تنبئونہ بما لا يعلم فی الارض ام بظاہر من القول، ام تنبئونہ بما لا يعلم فی الارض، کیا تم اس اللہ تعالیٰ کو بتلاتے ہو جو وہ نہیں جانتا زمین میں؟ ام کیا، تنبئونہ تم اس اللہ تعالیٰ کو بتاتے ہو بما وہ چیز لا یعلم فی الارض جو وہ نہیں جانتا زمین میں۔ مطلب یہ ہے کہ جن کو تم نے اللہ کے شریک بنایا ہوا ہے ان کی شراکت تو ثابت نہیں ہے، اگر ایسا ہوتا تو اللہ کے علم میں ہوتا۔ تو گویا تم ایسی چیز کے متعلق بتانا چاہتے ہو جو اللہ کے علم میں نہیں ہے، اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ اللہ کا کوئی شریک سرے سے موجود ہی نہیں ہے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ تم ایسی ہستی کو اللہ کا شریک بناتے ہو جس کو زمین میں موجود ہر چیز کا علم ہی نہیں ہے، وہ جانتا نہیں ہے کہ کون کس حال میں ہے، اس کی کیا ضرورت ہے، وہ کس طرح پوری کرنی ہے۔ تو کیا تم ایسی ہستیوں کو اللہ کے شریک بناتے ہو جن کا علم ہی محدود ہے، قلیل ہے؟ ولا ایسی اللہ کا شریک کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ تو نہایت حماقت کی بات ہے، بے وقوفی کی بات ہے۔ کیا تم اللہ کو وہ چیز بتاتے ہو جس کو وہ زمین میں نہیں جانتا؟ ام بظاہر من القول، یا سرسری سی بات بنا رہے ہو۔ شاہ عبد القادر رحمت اللہ علیہ اپنے ترجمے میں ظاہر کا معنی ایسی بات کرتے ہیں جس کے تحت کوئی حقیقت نہ ہو۔
یہ شریک بنانے والی بات صرف اوپر سے ہی ہے، جس میں کوئی صداقت نہیں ہے. کسی کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں شریک بنایا جائے یا تدبیر میں، یہ ایک بیکار سی بات ہے، اور اسی کو بظاہر من القول سے تعبیر کیا گیا. عربی زبان میں ظاہر کا لفظ زائل یا باطل ہونے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. اگر یہ مطلب لیا جائے تو جملے کا مفہوم یہ ہوگا کہ یا تم ایسی بات کرتے ہو جو صرف باطل ہے. تو بہرحال ظاہر کا معنی اوپری بات ہو یا باطل چیز ہو، دونوں معنی درست ہے. آپ دیکھ لیں کہ شرکیہ رسوم و رواج میں پھنسے ہوئے لوگ صرف سرسری اور اوپری باتیں کرتے ہیں جن کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا. بعض لوگ برادری یا ملکی رواج میں جکڑے ہوئے ہوتے ہیں، کسی نے کوئی بات پکڑ لی اور کسی نے کوئی، ان میں بنیادی حقیقت کچھ نہیں ہوتی، صرف ایک دوسرے سے سنی سنائی بات پہ عمل کرنے لگتے ہیں. کسی نے کہہ دیا کہ میں نے درخت کے ساتھ دھاگا باندھا تھا تو میری مراد پوری ہو گئی. کسی نے کہا کہ فلاں قبر پہ چادر چڑھانے سے بچہ پیدا ہو گیا. کسی نے کہا کہ فلاں پیر کی نظر ماننے سے بیماری دور ہو گئی. ایسی باتوں کی بنیاد نہ عقل پہ ہوتی ہے نہ فطرت پہ. لوگ صرف بے بنیاد باتوں کے پیچھے چل نکلتے ہیں. حدیث شریف میں زید ابن عامر ابن نوفل کا واقعہ ملتا ہے کہ وہ کعبے کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ جاتے، لوگوں کو شرک میں مبتلا دیکھ کے کہتے، اللہ کے بندو تم جو کچھ کر رہے ہو غلط ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ کفر کرنے والے بے عقل ہے، ان کی شرکیہ افعال عقل اور فطرت کے خلاف ہے. اس کے برخلاف ایمان اور توحید کی بنیاد پختہ دلائل پر ہے جو کہ عقل اور فطرت سلیمہ کے مطابق ہے. رسم و رواج اور بدعات یہ علاقائی چیزیں ہیں. ہر ملک، ہر خطے اور ہر علاقے کے اپنے اپنے رسم و رواج ہوتے ہیں. اسی طرح میدانی علاقوں کی بدعات اور پہاڑی علاقوں کی بدعات میں بھی بڑا فرق ہوتا ہے. یہ چیزیں کتاب و سنت کے خلاف اور صرف شیطان کا جانسا ہوتی ہے، لیکن افسوس کا مقام ہے کہ لوگ انہی باتوں کو عبادت اور ثواب کا کام سمجھتے ہیں. ایسی ہی باتوں کے بارے میں ارشاد ہوا بل زین للذین کفروا مکرہم وصدوا عن السبیل، کہ بلکہ کفار کے مکر و فریب ان کے لیے مزین کیے گئے ہیں. دوسرے مقام پہ کفار کے اعمال کا ذکر بھی ہے کہ ان کے لیے مزین کیے گئے ہیں ان کے تمام برے اعمال. شیطان ان کو برے اعمال کو مزین کر کے دکھاتا ہے، خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے کہ تم بہت اچھے کام کر رہے ہو. قبروں پہ انجام دیے جانے والے تمام شرکیہ اعمال کو ثواب کا کام سمجھ کر کیا جاتا ہے، اور ایسا سمجھ لیا جاتا ہے گویا کہ آخرت کا دار و مدار انہی چیزوں پہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شیطان کافروں کو ان کے برے کام مزین کر کے دکھاتا ہے جس کی وجہ سے وہ انجام دیتا رہتا ہے حتیٰ کہ اس کا آخری وقت آ جاتا ہے، حتیٰ کہ اس کا پھر آخری وقت جب آ جاتا ہے اور ان کفریہ اور شرکیہ امور پر ہی وہ انسان ختم ہو جاتا ہے. وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ، وَصُدُّوا، اور ایسے لوگوں کو روک دیا گیا عن السبیل، سیدھے راستے سے. ظاہر ہے کہ جو غلط کام کو اچھا سمجھ کے کرنے لگے اس کے نزدیک حق و باطل کا امتیاز اٹھ جائے تو وہ سیدھے راستے پہ کیسے آ سکتا ہے؟ تو گویا اس کے برے اعمال اسے صراط مستقیم سے روک رہے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ تک پہنچنا ہے تو پھر تمام باطل عقائد، بدعات اور باطل رسم و رواج کو چھوڑ کر کے حقیقت، ایمان اور توحید کو اپنانا ہوگا. اگر اس میں کامیاب ہو گیا تو راستے کی تمام رکاوٹیں دور ہو جائیں گی اور حقیقی منزل قریب آ جائے گی. لیکن اگر اس کے برخلاف جو شخص غلط رسم و رواج اور بدعات پہ کمر بستہ رہے گا وہ گمراہی میں پڑا رہے گا. اللہ کا قانون یہ ہے کہ جو شخص اپنی بدعمالی کی وجہ سے گمراہ ہو جاتا ہے اس کی سیدھے راستے پہ آنے کی امید ختم ہو جاتی ہے. اسی لیے فرمایا وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ،
اکثر جمعے کی خطبے میں بھی یہ جملہ آپ سنتے ہوں گے کہ جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے اس کو ہدایت دینے والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو قوت، توانائی، عقل، فہم اور ادراک عطا کر کے اختیار دے دیتا ہے کہ وہ حق اور باطل میں سے جون سا راستہ چاہے اختیار کر لے۔ اس کے بعد جو شخص سیدھے راستے کی بجائے غلط راستے پہ چل نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، ہم اس کو اسی طرح پھیر دیتے ہیں جس طرف وہ جانا چاہتا ہے۔ پھر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے وَنُصْلِهِ جَهَنَّمْ، ہم اسے جہنم میں داخل کر دیتے ہیں، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، جو کہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ تو جو کوئی شخص رسول کی مخالفت کرتا ہے، ایمان والوں کے راستے سے علیحدہ ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جدھر جانا چاہتے ہو چلے جاؤ، ہم تمہیں نہیں روکیں گے۔ ایسا شخص غلط راستے پہ چل کر بالآخر جہنم کے کنارے پہنچ جاتا ہے۔ تو فرمایا انہی کے لیے لہم عذاب فی الحیات الدنیا، کہ انہی لوگوں کے لیے دنیا میں بھی سخت عذاب ہے۔ لہم عذاب فی الحیات الدنیا، ان لوگوں کے لیے دنیا میں بھی سخت عذاب ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مشرکین عرب کو اسی دنیا میں سزا دی۔ 8-9 سال تک اہل ایمان سے برسر پیکار رہے، لڑتے مرتے رہے، شکست کھاتے رہے، تباہ و برباد ہوئے، اور آخر کار سارا ملک کفر اور شرک سے پاک ہو گیا۔ جب مکہ فتح ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب یہ دار الاسلام بن گیا ہے، دار السلام بن گیا ہے۔ اور جنگ کے علاوہ بھی یہ لوگ کبھی وبائی امراض میں مبتلا ہوئے، کبھی قحط بڑھ گیا، طوفان آ گیا، زلزلے آئے، اور نہایت خوف کی زندگی گزارتے رہے۔ یہ تو ان کی زندگی کا حال ہے۔ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ، اور آخرت کا عذاب تو بہت ہی شدید ہے۔ وَمَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ، اور پھر انہیں اللہ کے سامنے کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ اس دنیا میں تو ناجائز ذرائع اختیار کر کے بچتے رہے، کبھی قانون کی نظروں سے غائب ہو گئے، کبھی وکیل نے کوئی اہم نکتہ پیش کر کے بچا لیا، کبھی جج نے رعایت دے دی، کبھی سفارش اور رشوت چل گئی، لیکن اللہ کی عدالت میں ایسا کوئی حربہ کامیاب نہیں ہوگا، وہ سزا سے نہیں بچ سکے گا۔ تو قرآن کے اسلوب کے مطابق کفار کی سزا کے بعد اب متقین کے انعامات کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اب متقین کی انعامات کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ مثل الجنت التي وعد المتقون، مثل الجنہ، اس جنت کی مثال جس کا وعدہ متقیوں سے کیا گیا ہے۔ مثال سے مراد بعض اوقات تعریف بھی ہوتی ہے، یعنی وہ جنت جو ڈرنے والوں، بچنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے، متقین کے لیے تیار کی گئی ہے، اس کی تعریف یہ ہے۔ اور متقین وہ ہے جو پہلے نمبر پہ کفر، شرک اور نفاق سے بچتے ہیں، پھر کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں، اور پھر اس کے بعد صغیرہ سے بھی بچتے ہیں۔ جیسا کہ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تقوی کی انتہا یہ ہے کہ محافظت بر حدود شرع، یعنی حدود شرع کی حفاظت کرنا، شریعت کے قائم کیے ہوئے حدود کی حفاظت کرنا، کسی بھی معاملے میں حد سے تجاوز نہ کرنا۔ ہمارے استاد محترم مولانا مشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے رعایت حقوق، حفاظت حدود، یعنی حدود کی حفاظت کرنا اور حقوق کی رعایت کرنا، یہ تقوی ہے۔ تو جس جنت کا متقیوں کے لیے وعدہ کیا گیا اس کی صفت یہ ہے تجری من تحتها الانہار، اس کے سامنے نہریں بہتی ہیں، وہ ایسے باغات ہوں گے اکلھا دائم، کہ ان کے پھل جو ہے دائمی ہوں گے، جو کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ جو ہی جنتی کے دل میں کوئی پھل کھانے کی خواہش پیدا ہوگی، پھل فوراً اس کے قریب آ جائے گا۔ سورہ واقعہ میں موجود ہے کہ وہاں پہ کثیر تعداد میں پھل ہوں گے، لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، لا مقطوعہ، نہ تو ان کو ختم کیا جائے گا، ولا ممنوعہ، اور نہ روکا جائے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے جب مومن کسی درخت سے پھل حاصل کرے گا تو اس درخت پہ اسی وقت پہلے کی جگہ دوسرا پھل پیدا ہو جائے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا انعام ہوگا جو کبھی منقطع نہیں ہوگا۔ تو فرمایا کہ ایک تو پھل دائمی ہوں گے، وَظِلُّهَا،
اور اس جنت کا سایہ جو ہے وہ بھی دائمی ہوگا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ جنت کی کیفیت یہ ہوگی کہ وہاں پہ نہ تو دھوپ ہوگی نہ بادل ہوں گے، وہاں کا موسم نہایت خوشگوار ہوگا جس میں کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوگی۔ سورہ دہر میں اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کی یہ کیفیت بیان کی کہ وہ تکیوں پہ ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے، لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، وہ وہاں پہ نہ دھوپ دیکھیں گے نہ سردی، بلکہ نہایت ہی معتدل موسم ہوگا، گرمی اور سردی کا کوئی احساس نہیں ہوگا۔ لہذا کہہ سکتے ہیں کہ وہ سائے میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ سائے کا مطلب یہ ہے کہ بعض اہل ایمان جن پہ تجلیات الہی کا نزول، اسماء مبارکہ اور صفات الہی کا ظہور ہو رہا ہوگا، بعض اوقات ان کا سائے میں رہنے کو جی چاہے گا تو ان کو وہاں سایہ محسوس ہوگا۔ حالانکہ وہاں ایسی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ تو فرمایا تلک عقبی الذین اتقوا، یہ ان لوگوں کا انجام ہوگا جو ڈرتے رہے، منکرات سے بچتے رہے۔ اور فرمایا یاد رکھو وعقبی الکافرین النار، کہ کافروں کا انجام جہنم کی آگ ہوگا جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور وہاں سے نکلنے کی کوئی صورت نہیں ہوگی، وہاں سے نکلنے کی کوئی صورت نہیں ہوگی۔ یہ تو کل جو آیات ہم نے پڑھی تھی ان کی تفسیر آپ کے سامنے بیان کر دی، آج جو آپ کے سامنے آیات تلاوت کی اب اس کی تفسیر بیان کرنے لگے ہیں۔ والذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی، یفرحون بما انزل الیک، وہ خوش ہوتے ہیں اس چیز پر جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہے، بما انزل الیک۔ یہاں پر کتاب سے مراد خود قرآن مجید بھی ہو سکتا ہے، اور پہلی آسمانی کتابیں تورات، انجیل وغیرہ بھی ہو سکتی ہیں۔ اگر قرآن مجید مراد لیا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ تنزیل کتاب پر حاملین قرآن خوش ہوتے ہیں، قرآن مجید کے نازل ہونے پر قرآن والے خوش ہوتے ہیں، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگ ہیں، ان لوگوں کا خوش ہونا یہ فطری امر ہے کہ انہیں قرآن پاک کی صورت میں دین اور دنیا کی فلاح کی چابی حاصل ہو گئی ہے۔ سورہ یونس میں ہم نے پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے موعظت و شفاء لما فی الصدور، اور وہ چیز آ گئی ہے جو دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ آگے فرمایا اے پیغمبر آپ ان سے کہہ دے کہ تمہیں یہ چیز اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے حاصل ہوئی ہے، فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، تو اس کے ساتھ خوش ہو جاؤ، وَخَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، یہ بہتر ہے اس چیز سے جو یہ دنیا کا مال اکٹھا کرتے ہیں۔ مال و دولت تو فانی چیز ہے، جبکہ قرآن یہ باقی رہنے والی چیز ہے، لہذا اس پہ خوشی منانا اہل ایمان کے لیے قدرتی بات ہے۔ اور اگر کتاب سے تورات اور انجیل مراد ہے تو مطلب یہ ہوگا کہ جن لوگوں کو اللہ نے پہلی کتابوں کا علم عطا فرمایا ہے وہ بھی خوش ہوتے ہیں۔ نزول قرآن کے زمانے میں جتنی بھی سابقہ کتب موجود تھی وہ سب کے سب ان میں تحریف ہو چکی تھی، تبدیلیاں آ چکی تھی، خود ان کتابوں کے ماننے والوں نے اپنی خواہشات کی خاطر کتابوں میں رد و بدل کیا تھا۔ البتہ تورات اور انجیل ایسی کتابیں تھی جن کا اکثر حصہ اگرچہ اس میں تحریف ہو چکا تھا لیکن کچھ نہ کچھ اس میں اصلیت باقی تھی، اور ان کے ماننے والے یہود و نصارہ بھی موجود تھے۔ مسلم شریف کی روایت میں آتا ہے کہ نزول قرآن کے زمانے میں مدینہ کے ارد گرد یہودیوں کے 10 بڑے بڑے عالم موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ 10 آدمی اسلام قبول کر لے تو آئندہ کوئی یہودی نظر نہیں آئے گا، لیکن ہوا یہ کہ ان 10 میں سے صرف ایک شخص عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی توفیق بخشی، باقی سب جانتے بوجھتے ضد پہ اڑے رہے اور اسلام کی مخالفت ہی کرتے رہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ان کو خبردار کیا وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، کہ قرآن کے ساتھ سب سے پہلے انکار کرنے والے نہ بن جانا۔
اگر تم نے قرآن کے ساتھ کفر کیا تو تمہارے بعد آنے والی نسلیں بھی تمہارے نقش قدم پہ چلتے ہوئے انکار ہی کرتے چلے جائیں گے۔ تو ایسا ہی ہوا، اولین اہل کتاب نے انکار کیا تو آج منکرین کی تعداد اربوں میں ہے۔ آج دنیا میں 2.5 ارب سے زیادہ عیسائی موجود ہے جو 1400 سال سے قرآن مجید کی مخالفت کرتے آ رہے ہیں۔ یہودی اگرچہ تعداد میں بہت کم ہے لیکن اسلام کو نقصان پہنچانے میں انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ ان کے بڑوں نے قرآن کا انکار کیا، اسلام کو قبول نہ کیا، آج ان کی اولادیں اسی روش پہ چل رہی ہے۔ لیکن جیسا کہ سورہ آل عمران میں موجود ہے، لیسو سواء، کہ یہود و نصارہ وہ سب کے سب برابر نہیں ہے۔ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ 500 انگلیاں برابر نہیں ہوتی، یہود و نصارہ میں سے بھی بعض حق پرست ہمیشہ موجود رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی بعض سعادت مند اہل کتاب موجود تھے جنہوں نے بالآخر ایمان قبول کر لیا۔ عالموں میں سے عبداللہ ابن سلام اور بعض دوسرے منصف مزاج لوگ ہیں۔ بادشاہوں میں نجاشی، اس کے علاوہ اور بھی بہت سے افراد تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف بیان کی ہے۔ نجران کے 40 آدمیوں نے بھی ایمان قبول کیا۔ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مذہب بھی عیسائیت، بعد میں ایمان قبول کیا۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی اسی فہرست میں آتا ہے۔ ایسے لوگ پہلی کتاب کا علم رکھتے تھے اور حق کو طلب کرنے والے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت نصیب فرمائی۔ ایسے ہی لوگوں کے متعلق ارشاد ہے کہ وہ نزول قرآن پہ خوش ہوتے ہیں۔ یفرحون بما انزل الیک، اگر یہاں پہ انزل الیک سے مراد دیگر آسمانی کتابیں ہوں، اور ان کی خوشی کی وجہ یہ ہے جب انہوں نے دیکھا کہ قرآن مجید پہلی کتابوں کا تصدیق کرنے والا ہے، ان میں پیدا کی گئی خرابیوں کی نشاندہی کرتا ہے، بنیادی حقائق کی تصدیق کرتا ہے، سارے نبیوں پہ ایمان لانے کی دعوت دیتا ہے، تو ان کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہی۔ تو اس زمانے میں بھی کہیں نہ کہیں حق پرست نکل آتے ہیں، چنانچہ آپ سنتے رہتے کہ فلاں سائنسدان نے اسلام قبول کیا، فلاں یہودی نے اسلام قبول کیا، فلاں نصرانی نے اسلام قبول کیا۔ تو جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ خوش ہوتے ہیں اس چیز پر جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہے۔ وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَن يُنْكِرُ بَعْضَهُ، اور فرقوں میں سے، جماعتوں میں سے، گروہوں میں سے بعض وہ ہے جو اس کے بعض حصے کا انکار کرتے ہیں۔ قرآن مجید کے موافقین اور مخالفین عربوں میں بھی تھے، یہود و نصارہ میں بھی۔ آج مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ قرآن مجید کی بہت سی باتوں کا عملی طور پہ انکار کر رہی ہیں۔ جب انگریز نے بر صغیر میں حکومت سنبھالی تو اس نے لوگوں سے پوچھا کہ تم شریعت کا قانون چاہتے ہو یا رسم و رواج پہ عمل پیرا ہونا چاہتے ہو؟ تو بعض اضلاع کے لوگوں نے رسم و رواج کو شریعت پہ ترجیح دی، ان کے معاملات شریعت کے بجائے رسم و رواج کی بنیاد پہ فیصلہ ہونے لگے۔ ظاہر ہے کہ ان کو شرعی قانون اس لیے ناپسند تھا کہ وہ ان کی ذاتی خواہشات کے راستے میں حائل تھا۔ ایسے ہی لوگ ہیں جو قرآن کے بعض حصے کو مانتے ہیں اور بعض کا انکار کرتے ہیں، ان کے متعلق اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہ ہے کہ دنیا میں ان کو ذلت ہوگی اور آخرت میں سخت عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ جب تک قرآن مجید پہ مکمل طور پہ عمل نہیں ہوگا اس وقت تک مسلمانوں کو اس دنیا میں عزت نصیب نہیں ہو سکتی۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، قل، آپ کہہ دیجئے اے نبی علیہ السلام، انما امرت ان اعبد اللہ، کہ مجھے تو یہی حکم دیا گیا کہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں، ولا اشرک بہ، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤں۔ مشرکین مکہ کہتے تھے کہ تم ہماری معبودوں کی مذمت نہ کیا کرو، ہم جو کچھ کرتے ہیں ہمیں کرنے دیں۔ سابقہ مشرکوں کا بھی یہی حال تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ پڑھ لی، وہ لوگ بھی کہتے تھے کہ ابراہیم ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ آپ صاف کہہ دیں کہ یہ بے جان بت ہے، میں تو صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہوں، کسی دوسرے کو معبود تسلیم ہی نہیں کر سکتا۔ تو عبادت جو ہے یہ انتہائی درجے کی تعظیم کو کہا جاتا ہے۔ جو اس عقیدے سے اٹھے کہ جس ہستی کی عبادت کر رہا ہوں اس کو مافوق الاسباب تمام اشیاء پہ کنٹرول حاصل ہے، وہ علیم کل، خالق اور مدبر ہے، اس ذات کی تعظیم قول سے بھی ہوتی ہے، فعل سے بھی اور عمل سے بھی۔
چنانچہ سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ نے شرک کی تمام اقسام کی مذمت بیان کی ہے۔ سورت کی ابتدا انہی الفاظ سے ہوتی ہے کہ تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جس نے آسمان اور زمین پیدا کیے، وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورِ، اور اندھیروں اور روشنی کو بھی پیدا فرمایا۔ یہ ان لوگوں کی تردید بھی ہے جو اندھیروں اور روشنی کا علیحدہ علیحدہ خالق تسلیم کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک نیکی اور بدی کے خدا جدا جدا ہیں۔ یزدان اور اہرمن، دو خدا تسلیم کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں شرک کرنا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی صفات میں شرک کرنے والی بھی بہت سے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی خاص صفات میں دوسروں کو شریک کرتے ہیں۔ ایسے لوگ علیم کل، قادر مطلق، حاضر ناظر، مختار مطلق غیر اللہ کی وہ بھی مانتے ہیں۔ وہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی مدبر مانتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ فلاں بھی ہماری ضروریات کو پورا کرتا ہے، مشکلات کو دور کر سکتا ہے، یا کم از کم ہماری سفارش ہی کر سکتا ہے۔ یہ نظر و نیاز میں شرک، قبر پرستی، چڑھاوے چڑھانا، روشنی کرنا، یہ سب اسی قبیل میں آتا ہے۔ کبھی تعویذ کے ذریعے غیر اللہ سے مدد مانگی جاتی ہے، کبھی مکان کی بنیادوں میں خون گرایا جاتا ہے تاکہ جنات سے پناہ حاصل کی جائے۔ آپ نے اکثر جگہ پہ لکھا ہوگا یا علی مدد لکھا ہے، یا غوث العظم، یہ لکھے جاتے ہیں۔ کبھی جبرائیل اور میکائیل کو مدد کے لیے پکارا جاتا ہے، کبھی اولیاء اللہ سے مدد کی امید رکھی جاتی ہے۔ تو یہ سب شرک کی مختلف صورتیں ہیں جو آج بھی مسلمانوں میں رائج ہے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ کے سارے نبی اللہ کی عبادت کی دعوت دیتے آئے ہیں۔ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگوں صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بھی یہی کہلوایا ہے، انما امرت، کہ مجھے حکم دیا گیا نا اعبد اللہ، کہ میں اللہ کی عبادت کروں، ولا اشرک بھی، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤں۔ تو فرمایا اے پیغمبر آپ یہ بھی کہہ دیں الیہ ادعو، میں اسی ایک اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں جس کا کوئی شریک نہیں ہے، نہ عبادت میں، نہ صفت میں، نہ حقوق میں۔ سورہ یوسف میں بھی گزر چکا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہلوایا کہ یہ میرا راستہ ہے، ادعو الی اللہ، میں اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیتا ہوں، علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، میں بھی بصیرت پر ہوں اور میرے پیروکار بھی۔ ایمان اور توحید کی دعوت بصیرت کی دعوت ہے، کفر، شرک اور برائی کی دعوت ظلمت ہے۔ ایمان کی دعوت نور ہے جس سے انسان کے قلب میں بصیرت پیدا ہوتی ہے۔ مجھے اور میرے پیروکاروں کو دین کی کسی بات میں شبہ نہیں ہے۔ تمام انبیاء کی بات ہمیشہ واضح ہوتی ہے۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا، لوگوں میری دعوت کو خوب اچھی طرح سمجھ لو، میرا بھروسہ اللہ تعالیٰ پہ ہے، تمام شرکا کو بھی جمع کر لو، ثم لا یکن امرکم علیکم غمہ، پھر تمہیں کسی بات میں شبہ نہیں رہنا چاہیے، میں واضح طریقے پہ بات کر رہا ہوں، میں اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیتا ہوں، وَإِلَيْهِ مَآب، اور اسی کی طرف میرا ٹھکانہ ہے، وَإِلَيْهِ مَآب، اور اسی کی طرف میرا رجوع کرنا ہے، ٹھکانہ ہے، مجھے بہرحال اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا، اور اسی طریقے سے ہم نے اس قرآن کو ایک فیصلے کے طور پہ اتارا ہے، حکم بنا کے اتارا ہے۔ عربی زبان میں کذالک کی تشبیہ سابقہ آسمانی کتابوں کی طرف ہے، کہ جس طرح ہم سابقہ ادوار میں انبیاء علیہ السلام پہ وحی بھیجتے رہے، اسی طرح ہم نے آپ کی طرف قرآن مجید نازل کیا ہے، یہ عربی زبان میں ہے۔ قرآن مجید میں یہ اصول بیان کیا گیا، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، ہم نے ہر رسول اس کی قوم کی زبان میں بھیجا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام سریانی یا عبرانی زبان بولتے تھے تو انجیل بھی اسی زبان میں نازل ہوئی، یہودی عبرانی زبان بولتے تھے تو تورات عبرانی زبان میں نازل ہوئی، دیگر صحائف بھی ہر نبی کی قومی زبان میں نازل ہوئے۔ پھر سب سے آخر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی کو عربوں میں پیدا کیا تو قرآن مجید بھی عربی زبان میں نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آپ سے پہلے بہت سے رسول بھیجے، وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا، اور بنائے ہم نے ان کے لیے بیویاں۔ نکاح کرنا، بیوی سے اشتغال رکھنا یہ کمال کے منافی نہیں ہے۔
یہ تو انسانی تقاضوں میں سے ہے، لوازمات میں سے ہے۔ اور بیویوں کے علاوہ وذریہ، اللہ تعالیٰ نے نبیوں کی اولاد بھی بنائی، تو بیوی بچوں کا ہونا یہ کوئی عیب والی بات نہیں ہے۔ نبیوں نے نکاح بھی کیے، ان کی اولادیں بھی ہوئیں۔ اگر یہود و نصارہ کو نبی آخر الزمان کی بیویوں اور بچوں پہ اعتراض ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیسے گوارا کرتے ہیں، جو اہل کتاب کی بھی جد الانبیاء ہے، آپ کی 5 یا 7 بیویاں تھی اور ان سے اولاد بھی تھی، بلکہ خلاف توقع اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑھاپے میں اولاد عطا فرمائی۔ آپ کا پہلا بچہ 84 سال کی عمر میں پیدا ہوا، دوسرا تقریباً 100 سال کی عمر میں۔ تو آگے فرمایا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اگر آپ ان کی خواہشات کی پیروی کی بعد اس کے کہ آپ کے پاس علم آ چکا ہے، تو یاد رکھیں مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ، کہ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے من ولی نہ تو کوئی حمایتی ہوگا، نہ کوئی دوست ہوگا، ولا واق اور نہ کوئی بچانے والا۔ اس آیت کریمہ میں مخاطب اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے، لیکن اس سے مراد آپ کی قوم کو بات سمجھانا ہے کہ لوگوں اچھی طرح سن لو کہ قانون اور ضابطہ آ جانے کے بعد اس کی پیروی کی بجائے اگر خواہشات نفسانیہ پہ چلو گے، رسم و رواج کو اپناؤ گے، برادری اور قبیلے کی بات پہ عمل کرو گے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی گرفت میں آؤ گے، اس سے بچ نہیں سکو گے۔ علم کی عدم موجودگی میں تو انسان ایک حد تک مجبور ہوتا ہے، یعنی جب ایک چیز معلوم نہ ہو ایک حد تک انسان مجبور ہوتا ہے، لیکن قرآن مجید کے ذریعے جب علم آ گیا تو اب کوئی حیلہ قابل قبول نہیں ہوگا، اب صرف اور صرف قرآن کے پروگرام پہ عمل کرنا ہوگا۔ اب بھی اسلام کے نظام کو اگر نہیں اپناؤ گے تو پکڑے جاؤ گے، اس لیے اب جو بھی ہو قرآن پہ عمل کرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ انشاءاللہ